أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق الله مولانا العظيم۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ باری الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے۔ نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سچی اقدس و مقدس واقعی کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین پر، مبلغین پر، محدثین، مفسرین، مؤلفین، علماء، خطباء اور دعات پر کہ جن کی وجہ سے اسلام کی وہ مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج کے سلیم الشان خطبہ جمعہ سے آپ سے چند گزارشات کرنے سے قبل میں اتحاد علماء گیلن کا، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رفقا کا، سردار اقبال مقصود صاحب کا، سلیم ساجد ربانی کا، آصف الہی ظہیر کا، یہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہیں، داری جبریل صاحب، ابو بکر بھائی کا، اویس کرنی کا، رحمان بٹی کا، عتیق الرحمان آصف کا، نوید کھیچی کا، جتنے ساتھی ہیں کوئی برانا بسایا محسوس کرے گا کسی کا نام نہ کیا جائے، احمد سردار گیننوی کا، آصف الہی ظہیر کا، ذوالفقار فروخی صاحب کا، اور تمام رفقا کا کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا۔ آج آپ کے سامنے جس حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے مابین اختلاف پیدا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، تو پھر عالم کی بات کو نہیں ماننا، پھر فقیر اور محدث کی بات کو نہیں ماننا، پھر حکمرانوں کی بات کو نہیں ماننا، پھر کس کی بات کو ماننا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہترین سمجھنے کے لیے بات ہے اور اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آج آپ نے یہاں سے یہ بات سمجھ کے جانی ہے کہ کیا صحابہ کے مابین اختلاف نہیں تھا ہوتا تھا، صحابہ کی آرام میں اختلاف نہیں تھا ہوتا تھا، کی آرام میں اختلاف ہو جاتا تھا، تنازع پڑ جاتا تھا۔ انگوٹھا کٹ جائے 15 انگلیں ہیں، 7 پہلی انگلیاں کٹ جائے 10 اس کے ساتھ آرڈیننس جاری کیا۔ جی ہاں، آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ چھوٹے طبقے کا صحابی ایک بڑے طبقے کے جلیل القدر صحابی سے پوچھ رہا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کائنات میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ کائنات میں صرف رسول اللہ کی ذات ہے کہ جن کی بات کو شریعت کہا جائے گا، ان کے علاوہ ہر کسی کی بات کے بارے میں کہا جائے گا اس کی بات شریعت کے مطابق ہے۔ عمر کی بات شریعت کے مطابق ہے، ابو بکر کی بات شریعت کے مطابق ہے، عثمان کی بات شریعت کے مطابق ہے، علی کی بات شریعت کے مطابق ہے، لیکن رسول اللہ کی بات خود شریعت ہے۔ رسول اللہ کی بات شریعت کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ کی بات ہی شریعت ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی تھی کہ ہاتھ کٹ جائے تو 50 اونٹ ہیں۔ میں نے اپنے ذہن سے اندازہ لگایا کہ قوت و طاقت میں انگوٹھا سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور انگوٹھے میں ہاتھ میں سب سے زیادہ قوت ہوتی ہے، میں نے اس کے لیے 15 اونٹ کر دیے۔ 7 والی جو دونوں انگلیاں یہ قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہوتی ہیں، ان کے لیے 10 اونٹ کر دیے۔ اس کے 7 والی جو انگلی ہے وہ قدرے کمزور ہوتی ہے، اس کے لیے میں نے 9 اونٹ کر دیے، اور جو سب سے چھوٹی انگلی ہے قوت و طاقت میں بالکل کمتر ہے، اس کے لیے میں نے 6 اونٹ کر دیے۔
یہ میں نے اپنی فقاہت سے کیا، اپنی سوچ اور فکر سے کیا ہے۔ عوف بن مالک نے کہا پھر سنیے عمر، آپ نے جس بارے میں رائے دی ہے، فقاہت کو لڑائی ہے، اس بارے میں میرے پاس ایک صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا بتلائیے۔ کہا یہی مدینہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ کے پاس مقدمات آ رہے تھے، تو رسول اللہ نے کہا تھا الا ان الاصابع فی دیۃ سوا۔ ایک شخص نے آ کے کہا اے عثمان، میں اپنی بیوی سے جب میں نے نکاح کیا اس کو آج 6 ماہ مکمل ہو گئے، اور آج مجھے اطلاع ملی ہے، اس اثر سے یہ بات پتہ چلتی ہے اس آدمی نے ابھی تک اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج مجھے اطلاع ملی ہے میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، 6 مہینے شادی کو ہوئے ہیں مکمل، اور آج بچہ پیدا ہو گیا، اور اب آپ بتلائیے یہ میرا بچہ حلال کا ہے یا حرام؟ حضرت عثمان قرآن و سنت کے دلائل سوچ لیں، اور یاد رکھیے گا اس مسئلے سے پہلے عالم عرب میں 6 ماہ کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا، جو تندرست پیدا تھا، بیمار کی بات، جو تندرست بیٹھ کے پیدا ہو بالکل صحت کے عالم میں 6 ماہ کی عمر حمل میں، وہ حرام کا بچہ مانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان نے غور و فکر کیا، طریق کا مشاہدہ کیا، قرآن و سنت کے اوپر غور کیا، امر اللہ جمع بنا ویڈیو